بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت اور شفا یاب سورہ رحمان کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ سورہ رحمان کے معجزات سنیں گے اور بیماریوں کے لیے یہ سورہ رحمان کتنی مفید ہے اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی سورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری مخلوق جنوں کو بھی براہ راست مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات بتائے گئے ہیں۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کی فضل کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، جیسا کہ ہم سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ 20ویں صدی کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فزیکلی ہٹ کر انرجی اور وائبریشن کی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ الفاظ ہمارے جسم پر فزیکلی اثر کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ مختلف قسم کا ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، ہر قسم کی آواز کا الگ الگ پیٹرن ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے پاس بولے جانے والے الفاظ الگ الگ طرح ہر انسان پر الگ الگ اثر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ پانی پر کریں تو پانی کے پاس بولے گئے الفاظ پانی میں مختلف قسم کے پیٹرن پیدا کرتے ہیں، جس کا اثر انسانی جسم میں بولے گئے الفاظ کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خوبصورت سورت سورہ رحمان میں ایک ایسا پیٹرن رکھا ہے جس کو اگر پڑھ کر پانی پہ دم کریں تو وہ پانی جس کو بھی پلایا جاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ شفا ہے۔ بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا بھی کوئی مرض لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، سورہ رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیز بہدف عمل ہے۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقین علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآنی تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتہ چلا تو ناروے سے پرائم ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا اور سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دکھی، الجھن یا کسی ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ بیماری میں سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ محترم ناظرین، تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی اس سورہ رحمان میں موجود ہے۔ یاد رکھیے، الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو چاہیے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر وہ یکساں مہربان ہیں۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے کام، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ جب ہم سورہ رحمان کی تلاوت آنکھیں بند کر کے اور خالی ذہن کے ساتھ صرف اللہ کا تصور باندھ کے سنتے ہیں
تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی ضرور کرتا ہے۔ مختوم سید صفدر علی بخاری ایک درویش انسان تھے، وہ جب تک جیے محبت اخلاص پھیلاتے رہے۔ انہوں نے سورہ رحمان پہ جو ریسرچ کی وہ آج دکھی انسانیت کے کام آ رہی ہے۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ سورہ رحمان سنی اور اس کے ترجمے سے مستفید ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ سورت بہت زیادہ افضل اور معتبر ہے۔ بابا بخاری نے جب اس پر کام شروع کیا تو انہیں شدید نوعیت کی مختلف موذی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں میں اس کے ذریعے شفا نظر آئی۔ پھر انہوں نے اس سورت کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو پیغام دینا شروع کر دیا۔ سورہ رحمان کی افادیت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ انہیں سورہ رحمان کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوتی ہے بلکہ ایسا ذہنی سکون ملتا ہے جس کی انہیں برسوں سے تلاش ہے۔ بابا مرحوم سورہ رحمان سننے کا خاص طریقہ ہمیشہ اپنے پاس آنے والوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورہ رحمان کی کیسٹ یا سی ڈی لے کر اسے دل کے کانوں سے سنیں، یعنی سنتے وقت اس کی جانب آپ کی پوری توجہ ہونا چاہیے۔ جس جگہ سورہ کو سنا جائے وہاں کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو، معمولی سا شور بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ متاثر نہ ہو اور اس میں خلل نہ پڑے۔ سورہ رحمان سننے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد وہ یہ تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ آپ آدھا گلاس پانی لے لیں، آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں یا زبان سے 3 بار اللہ کہیں اور پھر آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں پی لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر، شام صرف 7 روز تک کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس بھی افراد نے اس پر عمل کیا انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب سے نہ صرف ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی بلکہ انہوں نے اس پیغام کو نہایت فرض شناسی اور ایمانداری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ اس سورہ کی برکت سے اب تک ہزاروں افراد فیض یاب ہو چکے ہیں۔ بہت سے مشاہدات کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس سورت میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں بلکہ جان لیوا بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل، ہر مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ سورہ رحمان کی جو افادیت بیان کی گئی ہے، پہلے مجھے بھی اس کا یقین نہیں تھا، لیکن جب میں بیماروں اور تمام لا علاج مریضوں سے ملی تو میرا وسوسہ اس دن یقین میں بدل گیا کہ قرآن ہدایت ہی نہیں، شفا بھی ہے۔ ہم چونکہ بھٹکے ہوئے ہیں اس لیے ریسرچ نہیں کر پاتے، ورنہ ہم آج جن شدید مشکلات کا شکار ہیں ان سے نکل سکتے ہیں، اور اس کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن پر ریسرچ کریں۔ یہاں پر سورہ رحمان سے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ میرے ایک جاننے والے جو امریکہ میں رہتے ہیں بتایا کہ اس کی ٹیکسی میں ایک مسافر سوار ہوا۔ اس کی منزل 4 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ راستے میں اس نے قرآن پاک کی تلاوت لگا دی۔ تلاوت مرحوم قاری عبدالباسط صاحب کی تھی۔ قاری عبدالباسط مرحوم نے سورہ رحمان کو انتہائی خوبصورت انداز سے پڑھا ہے۔ جب امریکی مسافر کی منزل آ گئی تو اس نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ یہ جو آپ نے ترنم لگا رکھا ہے اسے میں مزید سننا چاہتا ہوں، لہٰذا کہیں چلے جاؤ تو 2 گھنٹے کا سفر کرو، پھر 2 گھنٹوں میں واپس آؤ تاکہ میں یہ ترنم سنتا جاؤں۔
آپ کے پیسے میں ڈبل دوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، یہ جس کو آپ ترنم کہہ رہے ہیں یہ ترنم نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اس کی سورہ رحمان ہے، آسمان سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ میں آپ کو یہ سی ڈی گفٹ کر رہا ہوں، میرے پاس پورے قرآن کی بھی سی ڈی موجود ہے، وہ بھی آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے دعوت کا انداز۔ امریکی نوجوان قرآن اور سورہ رحمان لے کر یوں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ جیسے اسے دنیا جہاں کا عظیم انعام مل گیا ہو۔ بلا شبہ یہ دنیا اور آخرت کا عظیم انعام ہی ہے۔ محترم ناظرین، ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن عطا کیا اور قرآن کی سورہ رحمان عطا کی۔ محترم ناظرین، سورہ رحمان وہ سورت ہے جس میں بانجھ پن کا بھی علاج موجود ہے۔ میری وہ بہنیں جن کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی وہ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے عورت میں بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف 1 ماہ باقاعدہ پڑھنا ہے۔ اس نسخے کی سب سے زیادہ اہرت کی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے ایگز ہی نہیں بنتے ہوں یا میچیور نہ ہوتے ہوں یا عورت بہت عرصے سے اولاد سے محروم ہو اور انہیں اس نعمت کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتی رہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔